السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے فضائل و مناقب کے مطالعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب کے بیان کا مطالعہ شروع کیا تھا، جس کی آج دوسری نشست ہوگی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، یعنی میں ان پر رشک کیا کرتی تھی اور میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا زمانہ نہیں پایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھیج دو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن غصہ میں آ گئی اور میں نے کہا خدیجہ خدیجہ ہی ہو رہی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ کی محبت مجھے عطا کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک کیا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے، حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی دیکھا نہیں تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت پر اس قدر رشک نہیں کیا جس قدر کہ میں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر رشک کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا میری شادی سے 3 سال پہلے وفات پا چکی تھیں، اور میں یہ رشک اس وقت کیا کرتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے حکم فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں خولدار موتیوں سے بنے ہوئے گھر کی خوشخبری دے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو العاص کے فدیہ میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرتے غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو اس یعنی حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے۔ لوگوں نے اسبات میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یعنی ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یاجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، پس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس حال میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر سلام بھیجتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بے شک سلام اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو اور آپ پر بھی سلامتی ہو،
اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔